یعنی تعاون حکم تشریح ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہم آپ سے پورا ڈر لیں، آپ تو ان شاء اللہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ہاں جی آپ بھی صحیح معلوم کی رہتی جی. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, my respected brothers, in particular جناب مولانا علی میاں صاحب, مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب, ڈاکٹر خلیل احمد نظامی صاحب, ڈاکٹر فرحان نظامی, and all my colleagues and brothers, and Maulana Rabi Sahib, it is really indeed a pleasure and honor for all of us to have a galaxy of ulama and scholars in the Islamic Foundation today, this morning, and I'm extremely grateful to Janab Maulana Abul Hasan Ali Nadwi Sahib and his colleagues for accepting our invitation to come here on a very short notice and speak a few words of nasiha to all of us. As I mentioned, that it is really an honor and pleasure for all of us to welcome Maulana Abul Hasan Ali Nadwi Sahib and his colleagues. I don't think that Maulana Abul Hasan Ali Nadwi Sahib needs any introduction to the gathering which we have here. Indeed, he is one of the greatest alim in the Muslim world, not only in India, but in all the entire Islamic world and Arab world. Most of you, of course, have read his books. A number of books is written on many aspects of Islam, and he has been attending a number of conferences and giving lectures and seminars. So without introducing him in that way, who is he and what he has written, I will now request him to say a few words, a kalamat, so that we can benefit from his visit. And inshallah, he has been able to see some of the activities of the foundation rather briefly, and I will also inshallah introduce him to the other facilities later on. I'm sure he will give us some nasiha, how to do the work of da'wah in this environment, hostile environment, and how to keep our iman and what are our responsibilities, especially living in the West. So I'll now request Maulana Abul Hasan Ali Nadwi Sahib to say a few words to us. اچھا اردو مولانا اسپیکر اردو اگر عرب ذرا زیادہ ہو عربی میں مطلب ہے کہ دو چار الفاظ بعد میں آپ بیان فرما دیجیے گا, اردو میں کر کے زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان
ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتقون. حضرات، میں یہاں حاضر ہوا تو مجھے یہاں کی سرگرمیوں اور یہاں کے کاموں دعوتی کاموں کے دیکھنے کا شوق تھا، اور میرے ذہن میں کوئی خاص مضمون نہیں تھا، اور نہ یہ بات متعین تھی کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہی ہے. میں تو یہاں ایک زائر کی حیثیت سے، استفادہ کرنے والے کی حیثیت سے آیا، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں. تو میں بیٹھنے کے بعد بالکل خالی الذہن تھا، اور میں نے اس کو خدا پر چھوڑ دیا تھا. اس کا بارہا تجربہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. قرآن مجید ہر موقع پر مدد کرتا ہے، اور وہ راستہ کھولتا ہے، اور وہ نئی حقیقتیں اور اپنے اعجاز کے نئی پہلو سامنے لاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی وہ تنہا کافی ہے. دنیا میں کسی عہد میں بھی دین کی دعوت کا، اسلام کے تعارف کا، لوگوں کو دنیا کے اور دین کے خطرات سے نکالنے کا، اور زندگی کو نہ صرف برباد کرنے بلکہ زندگی کو باعث اذیت اور خدا سے بعد کا ذریعہ بنانے کے آزمائش سے نکال کر نجات کے راستے پر لگانے کا جب بھی کام کیا جائے گا تو یہ آیت اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور اس کے اندر قرآن مجید کا اعجاز جھلک رہا ہے. قرآن مجید جیسے کہ میں بعض مرتبہ عرض کیا کہ مجموعی حیثیت سے بھی وہ معجزہ ہے، اور انفرادی حیثیت سے یعنی ایک آیت بھی اس کا الگ الگ معجزہ ہے. بلکہ مگر میں عربی زبان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور فن بلاغت اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ بھی مستقل معجزہ ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. دیکھیے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں کسی سازش کو دخل نہیں تھا، نہ کسی منصوبہ بندی کو، کہ نہ ہمارے بھائی برادر محترم ناظر صاحب نے قاری صاحب سے کہا کہ یہ آیت پڑھیے گا، اور نہ میں نے ان کو اشارہ کیا. اس آیت میں کسی ملک میں بھی دین کا کام کیا جائے، دین کے تعارف کا کام کیا جائے، اسلام کے طرف دعوت دینے کا کام کیا جائے، اسلام کے محاسن کو پیش کرنے کا کام کیا جائے، اور لوگوں کو خطرات سے زندگی اور زندگی کے بعد کے خطرات سے نکالنے کا کام کیا جائے، تو یہ آیت اس کی پوری تصویر کھینچ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. اس آیت میں مکانی رقبہ بھی آ گیا، زمانی رقبہ بھی آ گیا، اور اس کی بنیاد، اس کا سرچشمہ بھی آ گیا، اور اس کا نقطۂ عروج اور دن بلندیوں تک اسلام کی دعوت پہنچ سکتی ہے، اس کا بھی ذکر آ گیا. کہ آپ ایک درخت کی حقیقت پر غور کیجئے، کشجر طیبہ. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اچھا درخت ہو، شجر طیبہ ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ شرط ہے ہر کام کی کامیابی کے لیے. کتنی بڑی ذہانت، کتنے بلند مقاصد، کتنے بڑے وسائل، وسیع وسائل، کتنی بڑی جمعیت، کتنی بڑی تنظیم، کتنے عہد کی ترقی سب ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ معتبر نہیں ہے. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مقصد صحیح ہو، اور وہ اس کا جو دافع اور محرک ہے وہ صحیح ہو، اور وہ بذات خود وہ صحیح ہو، یعنی اس کی فطرت صحیح ہو، اس کی بناوٹ صحیح ہو، اس کی ساخت صحیح ہو. تو فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. پہلی شرط یہ کلمہ طیبہ ہو، صرف کلمہ ہونا کافی نہیں. دنیا میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے، ادبیات کی تاریخ بتاتی ہے، دنیا کی ساری لٹریچر کی تاریخ بتاتی ہے، شاعری کی تاریخ بتاتی ہے، ذہانت حکمت کی تاریخ بتاتی ہے، یونان کے فلسفہ و منطق کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے کلمے کو کافی سمجھا. کلمہ ہونا چاہیے، اور کلمہ وہ اس کے اندر انسان کی ذہانت جھلکنی چاہیے، اور انسان کی اس کے اندر مضمون آفرین ہونی چاہیے، اور اس میں انسان کا
کے متعلق گہرائی ہونی چاہیے اور اظہار بیان کی طاقت ہونی چاہیے. دنیا میں زیادہ تر اس پر زور دیا گیا ہے. آپ ساری دنیا کے ادبیات کا یہ جو یونیورسل لٹریچر ہے وہ پوری دنیا میں الگ الگ ملکوں کا لٹریچر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں کلمے پر زور ہے, کلمہ طیبہ پر زور نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہو, اس کا مقصد صحیح ہو اور اس کا سرچشمہ صحیح ہو اور اس کا محرک صحیح ہو اور وہ بذات خود صحیح ہو. بات جو کہی جائے صرف اتنا کافی نہیں کہ اس کا مقصد صحیح ہے. بعض لوگوں نے اس کو کافی سمجھا ہے. اگر آپ نفسیات کی تاریخ, مذہبی دینی نفسیات کی تاریخ بھی پڑھیں اور دعوتوں کی تاریخ پڑھیں تو بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلمے کافی سمجھا ہے کہ بات اچھی طرح سے کہی جا رہی ہے, ٹیکٹفلی کہی جا رہی ہے, لیکن وہ خود بجائے خود وہ صحیح ہے, اس کا رشتہ صحیح ہے. وہ خالق ارض و سماوات, خالق کائنات سے وہ اس کے الہام اور اس کی رہبری سے وہ اخذ کیا گیا ہے, وہ صحف سماوی سے لیا گیا ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و ہدایت سے ماخوذ ہے, یا صرف اس میں انسان کی فصاحت و بلاغت ہے اور اس کا زور بیان ہے اور اس کی لطافت, شاعری کی لطافت ہے. تو پہلی بات یہ کہ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, اور اس کی مثال دینے کے لیے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں چیزیں مثال کی ہو سکتی تھیں, لیکن کلمہ طیبہ کے برابر ہونے اور اس کے صبردار ہونے اور اس کے اخیر عہد تک کام کرتے رہنے کی مثال درخت سے بہتر نہیں ہو سکتی. کشجرۃ طیبہ, اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ شجرہ بھی طیبہ ہو. یہ نہیں کہ آپ نیم کا درخت لگائیں اور آپ اس سے آم کی امید کریں, کھجور کی امید کریں. آپ کانٹے بوئیں اور آپ اس سے پھول کی توقع کریں. تو خود وہ شجرہ بھی طیبہ ہونا چاہیے, اسے کلمہ طیبہ ہونا چاہیے جو اس کا مشبہ بھی ہے, جس سے اس کو تشبیہ دی گئی. اس کی تعلیم میں کہا ہے کشجر طیبۃ. اب اس کے بعد قرآن کا اعجاز ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ الفاظ اگر آپ ان کی وسعت پر غور کریں اور ان کی لطافت پر غور کریں, اس میں سب کچھ کہہ دیا گیا. اس میں ادیان سماوی کی تاریخ آ گئی, اس میں نبوات اور پیغمبروں کی مساعی اور کوششوں کی تاریخ آ گئی, اس میں روحانی تبدیلیوں انقلابات کی تاریخ آ گئی جس کا احاطہ اس وقت تک نہیں کیا گیا, احاطہ کرنا مشکل ہے. اور سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں مثالیں ایسی ہوں گی مخلصین کے کلام کی کہ جن کا کوئی ریکارڈ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ شجرہ طیبہ ہو, تو اصلها ثابت, اس کی جڑ تو زمین میں ہوگی لیکن فرعها فی السماء, اور اس کی شاخ آسمان میں ہوگی. وہ ایک انسان کی زبان سے وہ کلمہ نکلے گا, لیکن وہ قوموں کی تقدیر بدل دے گا, زمانے کا رخ بدل دے گا, سوچنے کا طریقہ بدل دے گا. قومیں اسلام میں داخل ہوں گی. اس کے لیے میں ایک مثال جو اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے ابھی پہلے میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کلمہ کیا کام کرتا ہے. اور اس کے لیے میں یاد کر دوں میں اپنے فاضل دوستوں کے سامنے کہ محض مطالعہ, محض ذہانت, محض پیش کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ اور اس کی ٹیکنیک اور اس کا ٹیکسٹ اور جو اس کی الفاظ کا انتخاب اور انشاء پردازی اور خطابت کا زور یہ تنہا کافی نہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہو. اور اسلام کو جو اس وقت آپ دنیا میں پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں, اسلام کی جو فتوحات ہیں ان میں بہت بڑا عامل فیکٹر جو تھا وہ تاکہ وہ بات جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. ہر چیز دل میں می خیزت بر دل می ریزت. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جس وقت میرے ذہن میں آئی. مثالیں تو بہت ہیں, کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد پھر جو ترکی اور فارسی تاریخوں میں آیا وہ بیان کروں گا. کہ تغلق تیمور تاتاریوں کی ایک شاخ کا شہزادہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ تاتاریوں نے جب روس پر ترکستان پر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر وہ بغداد تک پہنچ گئے اور انہوں نے عالم اسلام کو گویا اس کی چولیں ہلا دیں اور ایسا نظر آنے لگا کہ اسلام اب دنیا میں ایک طاقت کے حیثیت سے باقی نہیں رہے گا. تو ان کی شاخ وہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ان میں سے ایک شاخ تھی جو ترکستان پر, یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ اس وقت ترکستان میں ایک نیا انقلاب ہوا ہے اور ہم اس وقت اس حالت میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دل پر چوٹ نہیں لگتی اس کا نام لینے سے.
تو ترکستان کی شاہ میں ایران بھی شامل تھا اور ترکستان بھی شامل تھا، اس کا وہ ولی عہد تھا، یعنی وہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور تاج پوشی کے بعد وہ انچارج ہوتا ہے اس پورے اس قلمرو کا، وہ حکمراں ہوتا ہے۔ وہ شکار کے لیے نکلا، اور آپ کو معلوم ہے، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ شکار کھیلے ہوں، میرے متعلق تو بہت کم لوگوں کو خیال ہو سکتا ہے، لیکن میں نے شکار کھیلا میں نے بندوق چلانا سیکھا بہت بڑے استاد سے، ریاست ٹوک میں جا کر وہاں کے شاہی خاندان کے ایک فرد سے باقاعدہ نشانے کی مشق کی، الحمدللہ میرا نشانہ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ تو شکاریوں کے کچھ وہم ہوتے ہیں، کچھ ان کے یہاں روایات ہیں کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی، بس وہ کچھ تجربے ہوتے ہیں یا کیا۔ مثلا ہمارے یہاں معلوم نہیں آپ کے ملکوں میں، ہندوستان پاکستان میں ہو یا نہ ہو، کہ ایک ہی تک جمعرات کو شکار کامیاب نہیں ہوتا۔ دوسری ہے کہ شکار کو آدمی جائے تو چھری کا نام نہ لے، چھری چاقو کا نام نہ لے، وہ کہتے ہیں آج شکار نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی تاتاریوں میں کچھ تباہمات تھے، ان میں سے ایک وہم یہ تھا کہ ایرانی پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، اگر کسی ایرانی پر نظر پڑ گئی تو اس دن شکار نہیں ملے گا، وہ دن منحوس ہے۔ اور اللہ کچھ اور منظور تھا، وہ ایک شکار نہیں کرنا تھا، کسی حرم کا کسی شیر کا شکار نہیں کرنا تھا، ایک قوم کا شکار کرنا تھا، ایک پوری ایک فاتح نسل اور ایک حکمرانی کی صلاحیت رکھنے والی جو ساری دنیا پر اثر انداز ہو سکتی، اس کا شکار کرنا تھا۔ تو بالکل تقدیری بات تھی، اس نے اپنے پہرے بٹھا دیے کہ کہیں سے کوئی آدمی آنے نہ پائے، اور وہ شاہی شکارگاہ تھی، لیکن شیخ جمال الدین جا رہے تھے کہیں، اتفاق سے وہ جس طرف سے گزرے وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا، تو وہ اندر آ گئے، سمجھے کہ یہ قریب کا راستہ ہے، چلے جائیں گے۔ پہرے دار نے اس کو دیکھ لیا، آگے کچھ بڑھ کر ان کو گرفتار کیا اور تغلق تیمور کے سامنے پیش کیا۔ وہ دیکھتے ہی اور ایرانی کی شکل، اور پھر وہ اس کا پورا منصوبہ فعل ہو رہا تھا، شکار کا پروگرام ناکام ہونے والا تھا۔ تو اس نے دیکھا اور کہا، تو اس سے اپنے غصے کے اظہار کے لیے اس کے پاس اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں تھی کہ کتا پاس تھا۔ اس نے کہا یہ کتا بہتر ہے کہ تم بہتر ہو، بتاؤ تم معزز ہو کہ کتا معزز ہے؟ اور نہایت اطمینان کے ساتھ کہا کہ یہ آرنلڈ اس کی کتاب میں تو یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں دولت اسلام نصیب نہ ہوئی ہوتی تو یہ کتا افضل تھا، لیکن اب ہم افضل ہیں۔ ان کا دولت اسلام کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایمان کو تشریح کی کہ دل پر اثر پڑا، اور اس نے یہ کہا کہ اچھا جب کبھی آپ یہ سنیں کہ تغلق تیمور کی تاج پوشی ہو گئی اور وہ اب تخت سلطنت بیٹھ گیا، تو مجھ سے آپ مجھے شرف ملاقات ضرور بخشیے گا۔ اور یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اس لیے اس میں کوئی منطقی اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل پر اثر پڑا، یہ من جانب اللہ بات۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک دعوت میں وہ دل شامل نہ ہو اور دل کی وہ اندر کی گہرائی سے وہ چیز نہ نکلے تو وہ اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو روایت ہے آرنلڈ کی، لیکن ترکی اور فارسی سورسز میں کے مآخذ میں جو زیادہ معتبر ہوں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ کتا معزز ہے کہ تم معزز ہو، کون افضل ہے؟ کہ ابھی اس کا فیصلہ ہے۔ اس کو بات آئی اس نے ابھی کیوں فیصلہ نہیں ہو، یا کہو کتا بہتر ہے اور یا کہو کہ میں بہتر ہوں، تو وہ اس کی تیاری میں تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ میں بہتر ہوں تو وہ قتل کر دیتا، اگر کہتے کتا بہتر ہے تو چلے جاؤ۔ ان کا کیوں، اس میں انتظار کی کیا بات ہے؟ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، نہیں کتا بہتر ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی تشریح کی۔ اس کے بعد وہ برابر اس کے انتظار میں رہے کہ یہ اطلاع ملے کہ تغلق تیمور کی تاج پوشی مکمل ہو گئی تو میں جاؤں اور یہ واقعہ یاد دلاؤں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ تو جب بالکل عالم سکرات میں تھے، وہ آخری وقت تھا، تو اپنے صاحبزادے کو بلایا، کہا کہ دیکھو بیٹا، میری قسمت میں تو یہ سعادت نہیں تھی، لیکن شاید تمہاری قسمت میں ہو، جب سننا کہ تغلق تیمور بادشاہ ہو گیا اور تاج پوشی اس کی ہو گئی تو اسے ملنا اور یہ واقعہ یاد دلانا۔ اب یہ یہاں سے آرنلڈ کا بیان اور دوسری کتابوں کا بیان مشترک ہے کہ انہوں نے سنا کہ تاج پوشی ہو گئی تو وہ گئے وہاں اس کی دار سلطنت میں، تو ان کو کون اندر جانے دیتا؟ وہ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ذرا فاصلے پر ایک درخت کے نیچے مسلح بچھا لیا، وہاں نماز پڑھنی شروع کی، جب نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھتے۔
تو اور اذان دیتے، اور اذان اور وقتوں میں تو اذان کی آواز نہیں پہنچی، لیکن فجر میں ایک دن صبح جب سناٹا ہوتا ہے محل میں آواز آئی، اس نے کہی کیا یہ کیسی ہے مظلومانہ صدا ہے، یہ صدا بے ہنگام جسے کہتے ہیں، یہ کیا صدا بے ہنگام ہے، بے وقت کی آواز۔ ان کا بادشاہ سلامتی جو جس طرح خطاب کرتے ہوں کہ ایک مظلوم سا شخص ہے، وہ کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہوں، پکڑ لاؤ اس کو، بلا لاؤ۔ بلایا اور کہا کہ تم کون ہو، یہ کیا تم آواز لگاتے ہو؟ کہا کہ آپ کچھ یاد ہے کہ آپ ایک مرتبہ شکار میں گئے تھے تو ایک ایرانی آپ کو ملے شیخ جمال الدین صاحب، کچھ مکالمہ ہوا تھا، گفتگو، ان کا یاد ہے کہ میں اشارت دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ یہ دونوں یعنی آرنولڈ نے بھی لکھا ہے اور ترکی اور فارسی کتاب، کلمہ پڑھا، وزیر اعظم کو بلایا اپنے اور کہا تنہائی میں، کہا کہ دیکھو بھائی میں نے فیصلہ کیا ہے اپنے متعلق، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تو اپنے متعلق سوچو۔ ان کا کہ حضور میں تو بہت دن سے مسلمان ہوں، آپ کے گھر سے ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر اس طرح پوری پوری شاخ مسلمان ہوئی، 100% مسلمان ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کشجرۃ طیبہ، یہ محض اتفاقی لفظ نہیں، قرآن مجید میں کوئی اتفاقی لفظ نہیں ہوتا۔ وہ پہلی شرط یہ کہ شجرہ طیبہ ہو، یہ نہیں کہ آپ کوئی سا برگد کا درخت لگا دیں، نیم کا درخت لگا دیں، کانٹے کہیں بو دیں اور آپ اس سے امید کریں۔ پہلے شرط یہ کہ شجرۃ طیبہ، اور پھر اس شجرہ طیبہ کی جو صفت بیان کی خدا نے وہ بالکل اس کے دین کی صفت ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جڑ تمہیں نظر آئے گی زمین پر اور شاخیں تمہیں نظر آئیں گی آسمان پر۔ اب آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے کہ وہ کس پستی کی حالت میں، کس بے سر و سامانی کی حالت میں، کس کمزوری کی حالت میں اس کی ابتدا ہوئی اور پھر اس کی شاخیں کہاں تک پہنچی۔ اور اس میں توتی اکلھا کل حین باذن ربہ، قرآن کا اعجاز ہے، ہر زمانے میں وہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا رہے گا۔ یہ شجرہ خالدہ ہے، یہ میں شجرہ طیبہ نہیں، شجرہ طیبۃ خالدہ، یہ زمانے کے تغیرات کے کتابیں نہیں ہیں کہ بہت سے درخت ہیں کہ جو اپنی عمر پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں، جانور ان کو تباہ کر دیتے ہیں، خود ان کے لگانے والا ان کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ اس کی مکانی وسعت تو یہ ہے کہ وہ زمین سے اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے۔ یہ تو اس کا مکانی وسعت ہے۔ اور زمانی وسعت یہ ہے کہ توتی اکلھا کل حین، وہ اپنے پھل ہر زمانے میں اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہی یورپ ہے، یہ برطانیہ ہے کہ جب اس کی حکومت ہندوستان میں تھی، ہمارے بر صغیر پر تھی، تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ خاص لندن اور اس کے قرب و جوار میں اسلامی مطالعے کے مراکز قائم ہوں گے، اسلام کی دعوت وہاں پیش کی جائے گی۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ وہاں کے مشنری میدان میں آ گئے تھے اور انہوں نے یہ حکومت کو بھی یقین دلایا تھا اور خود بھی کہ یہ یسوع مسیح نے ہم کو یہ وقت دیا ہے اور ہمیں ان کے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں کی ارتداد کا بڑے پیمانے پر۔ اس کی بنا پر مولانا رحمۃ اللہ صاحب تہرانوی نے اظہار الحق کتاب لکھی اور پادری فنڈر سے ان کا مناظرہ ہوا، اور مولانا سید محمد علی صاحب مغیری نے اسی ڈر سے اور ندوۃ العلماء کی تحریک چلائی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیز تھی کہ اب ایسے علماء کو تیار ہونا چاہیے جو دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر سکیں اور جو کسی مغربی زبان سے، انگریزی زبان سے بھی واقف ہو، اور جغرافیہ اور تاریخ سے اور جدید علوم سے، اور وہ اس نئی نسل کو اس کی زبان، مانوس زبان میں خطاب کر سکیں اور مسائل حاضرہ پر وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ تو توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر زمانے میں وہ اپنے پھل دے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ بالکل آپ اپنی آنکھوں سے اس آیت کا تحقق دیکھ رہے ہیں کہ وہ شجرہ طیبہ جو اللہ کے رسول نے، آخری رسول نے لگایا تھا، اور جو جس کی اصلھا ثابت، جس کی جڑ زمین میں تھی، کہاں تھی؟ جزیرۃ العرب میں تھی، جو سیاسی حیثیت سے، فکری حیثیت سے، علمی حیثیت سے اور مالی حیثیت سے، ہر حیثیت سے پسماندہ ترین علاقہ تھا دنیا کا، اور بعید اور کٹا ہوا تھا ساری دنیا سے۔ تو اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں کہاں تک گئیں؟ اس کی شاخیں آسمان تک گئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی
کتنی سلطنتیں پیدا ہوئیں، اس کے نتیجے میں کتنے مدارس پیدا ہوئے، کتنے جامعات پیدا ہوئیں، کتنے محقق پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، اور کتنے ادیب پیدا ہوئے، اور کیا کتنا بڑا لٹریچر پیدا ہو گیا کہ صرف اسلامی لٹریچر اگر آپ دنیا کی مختلف زبانوں میں کسی ایک زبان میں بھی اگر آپ اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو مشکل ہے۔ یہ سب ہوا کہ جو کلمہ کہا گیا تھا جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر، وہ کلمہ آج ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اور وہ اپنے پھل دے رہا ہے، شجرہ طیبہ کی طرح پھل پھول رہا ہے اور پھل دے رہا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا، کوئی اس وقت کسی طویل تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اور اہل علم کا مجمع ہے، اہل فکر کا، مطالعہ کرنے والوں کا، کہ دعوت کے لیے دو تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو واقفیت کی ضرورت ہے، نفسیات انسانی سے واقفیت ہو، اور زبان کی ضرورت ہے۔ زبان کو بڑی اہمیت ہے، اور آپ حضرات نے بہت صحیح قدم اٹھایا، میں اس کی داد دیتا ہوں اور اس کی تحسین کرتا ہوں کہ آپ نے بہتر سے بہتر یہاں کی زبان میں آپ نے اسلام کو پیش کرنے کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں۔ تو ایک تو عقل سلیم کی ذہانت کی ضرورت ہے، اور دوسرے زبان کی ضرورت ہے کہ اچھی سے اچھی زبان میں دعوت دی جائے۔ بہت سے حلقوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آدمی کو جس طرح بن پڑے اپنے خیالات ظاہر کر دینا چاہیے، لیکن جب ہم سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے زاہد فی دنیا اور جیسے متوکل علی اللہ، اور ان سے پہلے امام حسن بصری کے جب ہم مواعظ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے، انہوں نے زبان کو کیا اہمیت دی ہے، اور کس زبان میں انہوں نے اپنے اس زمانے کے معاصر معاصر نسل کو خطاب کیا ہے، کہ اس سے بہتر یہ مسلم ہے عربی ادب کی تاریخ میں کہ حجاج اور حسن بصری سے بڑا بلیغ کوئی نہیں تھا، اور حسن بصری کو فوقیت حاصل ہے حجاج پر۔ پھر اس کے بعد ہر دور میں آپ دیکھیں گے، سیدنا علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیجئے کہ وہ تو ابلغ البلغاء تھے، لیکن ان کے بعد آپ ہر دور میں دیکھیں گے، ابن جوزی کو لیجیے آپ، تو اعلیٰ سے اعلیٰ زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ اور میں نے تو تاریخ ادب کے ایک مدرس کی حیثیت سے بھی، اور ادب کے نمونوں کی جمع کرنے والے ایک جامع کی حیثیت سے بھی لکھا ہے کہ جن کی طرف خیال بھی نہیں جا سکتا، ان کی کتابوں میں وہ ٹکڑے ملتے ہیں ادبی کہ جو شہپارے ہیں، ماسٹر پیس ان کو کہنا چاہیے۔ سامنے امام تیمیہ کا بھی نام لیا ہے، اور شیخ عمر محی الدین ابن عربی کا بھی نام لیا ہے، جہاں خیال بھی نہیں جا سکتا وہاں بھی آپ کو ملے، وہاں ایسے ادبی نمونے ملیں گے۔ پھر سیدنا عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر زاہد، دنیا میں زاہد اور بے پرواہ، کسی کے مد و ذم سے بالکل بے پرواہ کون ہوگا، لیکن ان کے یہاں بھی آپ ان کے مواعظ جو محفوظ ہیں۔ یہ میں عرض کر دوں کہ بزرگوں کے مواعظ زیادہ قابل اعتبار ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے تبرکاً ان میں کوئی ترمیم نہیں کی۔ ایسے بادشاہوں کے فرامین یا ادیبوں کا کلام اتنا محفوظ نہیں ہے، اس میں لوگ بدل دیتے ہیں، لیکن بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لوگوں نے بجنسی نقل کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں برکت سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ بات تاریخی تنقید اور ادبی تنقید کے لحاظ سے بھی یہ ایک واقعہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پورے وثوق کے ساتھ کہ یہ انہی کے الفاظ تھے۔ تو آپ اگر ان کے مواعظ کے مجموعے کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ بعض وقت معلوم ہوتا ہے کہ بادل گرج رہے ہیں اور بجلیاں چمکون رہی ہیں، اور اب بجلی گری، اتنی طاقت معلوم ہوتی ہے۔ تو ایک تو چیز ہے کہ علم و معرفت، دوسری چیز ہے زبان کی اہمیت اسلام کے تعارف میں، اور تیسری چیز ہے اخلاص اور درد مندی، یعنی خود دل پر چوٹ ہو، اور وہ جو چیز نکلے وہ صرف قلم سے نہ نکلے بلکہ دل سے بھی نکلے، تب اس کا اثر ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں، اگر ہم نے ان چیزوں کا، ان عناصر ثلاثہ یا عناصر اربعہ کا خیال رکھا مغربی ممالک میں، اور اس نئے بدلے ہوئے زمانے میں مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے تحریری تقریری طور پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر نتائج عطا فرمائے گا۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بشارت اور فعل نیک ہے کہ اللہ فرماتا ہے توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ورنہ آدمی کہتا ہے کہ زمانہ گزر گیا۔ اب یہ
یہ کون سی ہے، یہ 20ویں صدی ہے، اور کیا دنیا میں کتنی ترقی کی ہے، اور سائنس اصل چیز بن گئی، ٹیکنالوجی اور سائنس اور پالیٹکس اور یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب اسلام کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، اب اس وقت اسلام کی دعوت کوئی اثر نہیں کرے گی. تو یہ جیسے گویا اس وقت یہ قرآن مجید چونکہ وہ دائمی کتاب خالد ہے اور رباعی ہے کہ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا کہہ کر اس نے تسلی دی ہے اور تقویت کا سامان کیا ہے. کسی زمانے کے کسی جگہ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اسلام کی دعوت دینے کا کیا فائدہ ہے. وہ اپنے پھل دیتا ہے ہر وقت کل حین باذن ربھا، لیکن اللہ کے حکم سے کہ باذن ربھا کہہ کر یہ بتا دیا کہ اپنی ذہانت پر یا اپنی زبان کی مہارت پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اس میں بھی سمجھو کہ اللہ ہی اگر چاہے گا تو اثر ہوگا. تو اس کے اندر پورا دعوت کا نقشہ آ گیا ہے. اور یہ محض ایک میں اتفاقی بات نہیں کہوں گا، اتفاقات کا قائل نہیں، یہ من جانب اللہ بات تھی. میں یہاں اس کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا تھا، میرا ذہن خالی تھا اور میں نے کہا کہ میں کہاں سے شروع کروں گا. تو میں نے آئے سوچی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن. لیکن قاری صاحب اللہ جزائے خیر تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور میں نے کئی بار تجربہ کیا امریکہ کے دورے میں، یورپ کے دورے میں خاص طور کہ میں بالکل خالی ذہن ہوں. بہت پروگرام میں دستگیری کی ہے اور مدد کی ہے. میں ان الفاظ کو ختم کرتا ہوں اور اپنی اور اپنے رفقا کی طرف سے بھی پورے اعتماد کے ساتھ اس مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ اس مرکز کو دیکھ کر بڑی خوشی پہلے ہی میں نے دیکھا اور اس میں جو تنوع ہے، ویرائٹی اور جو مختلف حقیقتوں کا احساس کیا گیا، ضرورتوں کا احساس کیا گیا ہے اور مختلف ذہن اور مختلف ذہنی سطحیں سامنے رکھی گئی ہیں اور جو مطالبات ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے یہ چیز.